خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں سحری کے بابرکت لمحات میں ٹی وی 1 سے براہ راست۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے باقاعدہ ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، اور آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھ۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب جی؟ العالمین۔ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور توحید و رسالت کے بعد جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا وہ نماز ہی ہے، یعنی پلرز آف اسلام کا اگر ہم ذکر کریں تو نماز کو ان میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کثیر مقامات پر، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں کثیر مقامات پر نماز کی اہمیت و فضیلت کا ذکر فرمایا۔ نماز یہ عربی میں اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، اور افعال مشروعہ یعنی جس طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے افعال ادا فرمائے اس طریقے سے افعال کو ادا کرنا یہ نماز کہا جاتا ہے۔ یعنی لغوی اعتبار سے دیکھیں تو ڈکشنری کے اندر معنی کچھ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الصلاۃ کا جو معنی نماز کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا تو اس کو نماز کے معنی ہی میں لیا گیا، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارکان ادا فرمائے ان کو نماز کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم جس طرح مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے اسی طریقے سے نماز کو ادا کرو۔ اور نماز پڑھنے کا یا نماز ادا کرنے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ عبدیت کا اظہار کرنا ہے، بندگی کا اظہار کرنا ہے۔ یعنی بندہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، جس کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے، جس کی بارگاہ میں زمین پہ اپنا سر رکھ کر بندہ یہ کہے سبحان ربی الاعلیٰ، یقیناً وہی پروردگار ہے جس کے لیے بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ اپنا چہرہ زمین پہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے عبادت میں، قیام رکوع میں، لیکن سب سے بڑھ کے جو کیفیت ہے نماز میں وہ سجدے کی کیفیت ہے، اور اس لیے فرمایا کہ سجدہ کرنے والا بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نماز کے کتنے پابند تھے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص کی نماز جو ہے وہ رہ گئی، اور اچانک سے اسے آواز آئی کسی شخص کے رونے دھونے کی، تو پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میرے اونٹ گم ہو گئے۔ تو کہا کہ ہم تو یہ سمجھے تھے شاید تمہاری نماز عصر قضا ہو گئی یا نماز کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے۔ تو اتنی زیادہ نماز کو اہمیت دی گئی ہے۔ ہم یہ بات اس لیے یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک روٹین لوگوں کی بن جاتی ہے۔ عام دنوں میں جو لوگ مسجد نہیں جا رہے ہوتے وہ بھی نماز کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب نماز کی ادائیگی کو مستقل بنیادوں پہ کیسے قائم کیا جائے؟ قرآن پاک نے اس کا مقصد بیان فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ نماز ٹکرے مار لینے کا نام نہیں ہے، نماز اٹھک بیٹھک کر لینے کا نام نہیں ہے۔ آج لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے آپ کی ہیلتھ بہتر رہے گی، نماز پڑھیں گے آپ کی ایکسرسائز ہوتی رہے گی، یہ چیزیں اپنے مقام پہ فائدہ دیں گی، لیکن نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، فرمایا اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کیا جائے۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ قائم کا لفظ آتا ہے، یعنی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اس طریقے سے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یہ قیام کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے کہ قیام کا ویسے معنی تو کھڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مستقل بنیادوں پر نماز کی عادت بنائی جائے۔ رسمی بات ابھی آپ نے ذکر کی، یہ نماز کوئی رسم نہیں ہے کہ رمضان آیا تو نماز ادا کر لی، جمعہ آیا تو نماز ادا کر لی، عید آئی نماز ادا کر لی، تو یہ رسم نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ذمہ داری ہے پانچوں وقت پہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں نماز کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، وہیں نماز کو قضا کرنے کی وعیدات بھی بیان فرمائی ہیں۔ یہاں تک بیان فرمایا کہ کوئی شخص اگر نماز جان بوجھ کے قضا کر دیتا ہے، فرمایا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ تو نماز کو وقت کے اندر ادا کرنا یہ ادا ہے، اور وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی ادا کرتے ہیں وہ قضا ہے۔ تو لہذا وقت کے اندر نماز کو ہمیں ادا کرنا ہوگا، اور مردوں کے لیے جب تک شرائط پائی جائیں انہیں جماعت کے ساتھ جا کے نماز ادا کریں، خواتین اپنے گھر میں ادا کریں۔ اب ماہ رمضان میں روٹین تھوڑی سی اور ہماری چینج ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں تراویح آ جاتی ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کے بعد پھر طویل رکعتیں تراویح کی ادا کرنی ہے۔ تو پھر کیا بندہ یہ کہے کہ میں رمضان کی جو پریکٹس ہے بس میں اس حد تک رہوں، رمضان کے علاوہ بس گھر میں نماز پڑھ لی جہاں چاہے پڑھ لی؟ نہیں، یہ پریکٹس ہے جس کو اختیار کرنا ہے، اور یہ نماز جو ہے ماہ رمضان کا تحفہ ہے، ماہ رمضان کا تحفہ ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا
قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی رات ہے اس کا قلیل سے کچھ نہ کوئی عبادت کرے. تو حضور کے لیے تو یہ عبادت رہی، صحیح. لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو اس عبادت کا طریقہ بتا دیا کہ رمضان کی راتوں میں تطوع یعنی نوافل، نفل کہا جاتا ہے زائد چیز کو، تو یہ زیادہ عبادت ہے. اور پھر اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم 20 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو پورے دن اور رات کی اگر فرض و واجب رکعات کو ہم شامل کریں تو 20 رکعت بنتی ہیں. جیسے 2 فجر کے فرض ہو گئے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے 10 ہو گئے، 3 مغرب کے 13 اور 4 عشاء کے فرض اور 3 وتر، تو 20 رکعت بنتی ہیں. گویا کہ جو شخص 20 رکعت ادا کرنے والا ہوگا تراویح کا، وہ انشاءاللہ نماز کا پابند ہو جائے گا. یہاں پہ ایک چیز اور، یہ بعض اوقات یہ غلط فہمی لوگوں کے دل میں ہوتی ہے کہ بھئی یوں کریں کہ نماز نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، ایک ساتھ 5 نمازیں ادا کر لیں، یعنی جمع بین الصلاتین. یہ بات آج ہوتی ہے کہ نمازوں کو جمع کر لیا جائے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ میں جمع فرمائی تھی یا سفر میں جمع فرمائی تھی، تو سفر اور جنگ یہ ایک عذر تھا اس دور کے اعتبار سے. فی زمانہ اگر کوئی سفر میں اس طرح ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ آئندہ میں جہاز کا سفر کرنے والا ہوں، نماز مجھے نہیں ملے گی، تو صورت فقہا اس کے الگ بیان فرماتے ہیں جمع تقدیم و جمع تاخیر کے اعتبار سے. لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہر نماز کا ایک وقت ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز وقت مقررہ پہ فرض کی گئی ہے. اس لیے بخاری کتاب الصلاۃ کی ابتدائی احادیث میں حضرت جبریل امین حضور کے پاس ایک دن آئے نماز کے اول وقت میں، اور دوسرے دن نماز کے آخری وقت میں تشریف لائے. حد بندی کر دی کہ یہاں سے وقت کا آغاز ہے، اس نماز کا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. فجر کا یہ وقت شروع ہے، یہاں پہ ختم، ظہر کا یہ وقت، عصر کا یہ، مغرب کا، عشاء کا یہ. تو لہذا ضروری ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کیا جائے. یہ جو آج ہم یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 نمازیں ایک ساتھ بھی ادا کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کیا صحابہ کرام کا عمل ہمیں ایسے نظر آتا ہے؟ اگر وہ اتنے تساہل پسند ہوتے تو سب سے اول تو ہمارے لیے جو سب سے بہترین طبقہ ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے. کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری عمر میں کیا جنگ یا سفر کے علاوہ کئی نمازوں کو چھوڑ کے ایک ساتھ ادا فرمایا؟ نہیں کیا ایسے کبھی بھی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کبھی ایسے نہیں کیا. تو جب ان کا عمل ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی عذر ہو تو صورت الگ ہے، بغیر عذر کے کسی بھی صورت میں نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہوگا. اچھا، اب ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ سفر پہ بندہ جا رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ عصر کا آخری وقت اور مغرب کے ابتدائی وقت، یعنی سفر میں گاڑی ایک جگہ پہ روکی کہ نماز عصر ادا کی، 10-15 منٹ کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا تو ادا کر لی. تو جمع سوری یہ ایک الگ ہے، یعنی سورتاً نمازوں کو جمع کر دینا کہ نماز عصر اس کے آخری وقت میں اور نماز مغرب اول وقت کے اندر، یا نماز مغرب آخری وقت میں، عشاء اول وقت میں، یہ سورتاً نمازوں کو جمع کرنا یہ ایک الگ صورت ہے. اور حقیقتاً نمازوں کو جمع کر دینا یعنی نماز کو قضا کر کے اسے الگ وقت میں جمع کر دینا، یہ الگ صورت ہے. جمع سوری کی اجازت تو ہے عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، عام حالات میں بھی، لیکن اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ نمازوں کو جب چاہے قضا کر دے اور بعد میں جو ہے نمازیں ایک ساتھ ادا کر لی جائیں. اس طرح کی شرن جو ہے وہ اجازت بھی نہیں ہے. نمازیں قضا کرنے پہ وعیدات بھی قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہیں. تو خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہو گیا کہ نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہر نماز وقت پر ادا کی جائے گی. نمبر 3 یہ کہ اگر کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو فی الفور کوشش کرنی چاہیے کہ اس نماز کو ادا کر لیا جائے اور قضا پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی جائے. بہت خوب، ماشاءاللہ. تو بات جو ہم نے سٹارٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، یعنی نماز سے بڑا اللہ کا ذکر کیا ہوگا. لیکن مفتی صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 2-3 شرعی مسائل بھی بیان کرتی ہے، اور جو سفر کرتے ہیں، جو ٹریول زیادہ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی خاص بات تھی اس میں کہ یہ ان کے لیے تو کوئی صورت بن سکتی ہے، یہ کبھی کبھار اور عادتاً کا فرق ہے، بس اتنا سمجھ لیں. یہ کبھی کبھار یعنی ایمرجنسی، ٹریول، سفر، اور دوسری طرف عادت بنا لینا، دونوں میں فرق ہے. عادت نہیں بنا سکتے، اور اس صورت میں جو جمع کرنے والی صورت ہے وہ کبھی کبھار اور سفر کے لیے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.